آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر نازل ہوئی، اس جب جاءتکم تمہارے اوپر آ گیا، جنودن ایک لشکر، فارسلنا علیہم تو ہم نے اس لشکر پر والوں پر بھیجا، ریحن آندھی کو، وہ جنودن اور ایسے لشکروں کو بھیجا، لم تروہا جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا، دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کا ذکر شروع ہوا، جس کے بارے میں پوری 1 گھنٹے تفصیل سے میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا تھا کہ غزوہ خندق کیسے شروع ہوئی تھی اور کیسے کہاں تک چلی تھی، خندق کھودنے کا پورا واقعہ۔ اسی بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تفسیر میں آیا کہ یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکرو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کا وہ احسان، علیکم تمہارے اوپر، اس جب جاءتکم جنودن جب تم پر لشکر آن پہنچے۔ اب مفسر نے یہاں پہ تفسیر لکھی ہے، لشکر لکھا ہے نا، جنود، لشکر تم پر آ گئے، تو مفسر لکھتے ہیں من الکفاری، کفار کے لشکر، وہ ایکسپلین کر رہے ہیں اب، متحزبون جنگی دستوں کی صورت میں، اس حال میں کہ وہ جنگی دستے تھے، ایام حفر الخندقی، خندق کھودنے کے دنوں میں، یاد کرو، فارسلنا تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ایک زبردست ہوا یعنی آندھی، و جنودن اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔ اب چونکہ وہ لشکر جو بھیجے تھے وہ چونکہ فرشتوں کے تھے، یہاں تو لفظ نہیں لکھا، آیت میں تو نہیں لکھا فرشتے، لیکن لکھا ہے کہ لشکر بھیجے تھے، وہ مفسر آگے لکھتے ہیں من الملائکتی، فرشتوں کے لشکر تھے وہ، ٹھیک ہے۔ آگے وکان اللہ بما تعملون، اور اللہ تعالی اس کام کو، تعملون جو تم کر رہے تھے، آگے آئے گا بصیرہ، دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں دو حصے آئے نا، ایک آیت کا یہ والا حصہ ہوا اور ایک آیت کا وہ حصہ ہوا، دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے، کھندق کھود رہے تھے، محنت کر رہے تھے، تم لوگ جو کر رہے تھے۔ اب بیچ میں آئے گی تھوڑی سی وضاحت، وہ کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں دوبارہ، وکان اللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو جو تم کر رہے تھے، مفسر فرما رہے ہیں کہ بالتائی، یہ لفظ، کہ یہ جو لفظ آیا نا تعملون، یہ تا کے ساتھ ہے، وہ تو ہے یہ رہا، لیکن دوسری قرات کے اندر تا کے بجائے یا کے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے مفسر نے لکھ دیا کہ بالتائی، اگر تعملون ہو تو کیا مطلب ہوگا، یعملون ہو تو کیا مطلب ہوگا؟ اگر بالتاء تعملون ہے تو اس کا مطلب ہے من حفر الخندقی، جو تم خندق کھود رہے تھے، من حفر الخندقی کھودنا، خندق کھودنے کا کام جو تم لوگ کر رہے تھے، یہ تو تھے مسلمان، اور جس کی رات کے اندر تعملون کی بجائے یعملون ہے تو ہوگا کہ وکان اللہ بما یعملون، اور اللہ اس کام کو جو وہ لوگ کر رہے تھے، غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، جو وہ لوگ کر رہے تھے، وہ کون؟ تو وہ آگے فرماتے ہیں بل یا، کہ تعملون بل یا کے ساتھ بھی ہے، یا ملونا ہے، تو پھر مطلب ہے من تہذیب المشرکین، یعنی مشرکوں کے لشکر بنانے والے کام کو بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، بصیرہ، خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا، سمجھ آیا؟ یہ آگے فرمایا کہ اس جاءکم من فوقکم، جب تمہارے اوپر سے چڑھ آئے تھے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے آ گئے تھے، لشکروں کی جو بات ہو رہی ہے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، اور جب آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک آن پہنچے تھے، حلق میں آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ، اور تم لوگ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، باللہ ظنونا، طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ مطلب کیا بات ہے کہ
وہ جو لشکر آئے تھے نا سب جمع ہو کے، تو اس میں سے کچھ لشکر تو نجد سے آئے تھے، وہ نجد کے مشرکین تھے، غطفان، حوازن اور دیگر نجدی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ وہ اوپر کے اوپری علاقے سے آئے تھے، صحیح، من فوقکم۔ اچھا، اور نیچے والے علاقے جو تھے وہ تھے قریش اور ان کے ساتھی، وہ نیچے کی، تو اس لیے فرمایا ہے کہ اوپر والے علاقے کی طرف سے بھی آ گئے نجدی اور یہودی، اور نیچے والے علاقے کی طرف سے بھی یہودی اور مشرکین مکے کی طرف سے قریش آئے، یہ بتانے کا یہ مطلب ہے۔ تو بتایا کہ یاد کرو، یہاں سے دوبارہ تھے وہ بلغت القلوب الحناجرہ، تو تم لوگوں کی مطلب خوف کے مارے اتنا بڑا جو لشکر تھا، سوری یہاں سے وَإِذْ، اور یاد کرو جب زاغت الابصار، تم لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، وہ بلغت القلوب الحناجرہ، اور لوگوں کے جو دل تھے وہ گویا کے حلق میں آ گئے تھے، وہ تظنون، اور طرح طرح کے ان کو گمان آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے، کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، مطلب ہم جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، جو بھی ہے، مطلب راضی تو تھے جیتنے پر بھی اور ہارنے پر بھی، لیکن طرح طرح کے گمان آ رہے تھے۔ اب اس بات کو مفسر نے کس طرح سے لکھا، حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کا وہ حصہ بھی لکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے اس کی تفسیر بھی لکھتے ہیں، اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے جانب سے وہ تم پر چڑھ آئے تھے، انہوں نے چڑھائی کر دی تھی، اب اس کو بتائیں گے اوپر سے آنے کا، نیچے آنے کا مقصد کیا ہے، من آل الوادی، وادی کے اوپر سے، مدینے کی جو وادی تھی، وہ اسفلی ہی، اور مدینے کی وادی کے نیچے کی جانب والے علاقے سے، من المشرقی والمغربی، مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی، دونوں جانب سے۔ پھر فرمائیں گے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب کہ پتھرا گئی تھیں ابصارو، آنکھیں، ہاں، مالت، ٹک کر رہ گئی تھیں، جم کر رہ گئی تھیں، ان کل شیئن، ہر چیز سے بے خبر ہو کر، ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر، الی عدوہا، اپنے دشمن کی طرف، من کل جانب، جو کہ ہر طرف سے آ رہا تھا، وہ بلغت القلوب الحناجرہ، اور دل جو ہے وہ دل گلوں تک آ گئے تھے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا وہ بتائیں گے، یہ جو حناجرہ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، جمع حنجرتن، کہ یہ جو الحناجرہ ہے یہ حنجرتن کی جمع ہے، وہیا منتہى الحلقوم، اور یہ حلق کے سب سے آخری کنارے کو، سرے کو کہتے ہیں، یہ کبھی دل حلق میں آ جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہوا تھا، من شدت الخوف، خوف کی شدت سے، خوف میں آ گئے تھے مسلمان، تو خوف تو آئے گا نا۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، تم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، المختلفتا، مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے، بالنصری، مدد ملنے کے بھی، والباسی، اور تنگ دستی کے بھی مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے، ہائے نہ جانے کیا ہوگا، مطلب کہ کیا مدد ملے گی یا آزمائش جاری رہے گی، اس طرح سے تم گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھائی مدد بھی ملے گی، دیں گے ہم، اور دشمنوں کو اکھاڑ کر پھینک بھی دیں گے، لیکن بتایا نہیں تھا ابھی، تو اس لیے تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، کنفیوز تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس مقام پر یا اس مقام پر مبتلا کر دیا گیا آزمائش میں مومنوں کو، امتحان میں مبتلا کر دیا گیا، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں سخت قسم کے جھٹکے دے دیے گئے۔ تفسیر، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس مقام پر مومنوں کا امتحان لیا گیا، اختبروا، یعنی وہ آزمائے گئے، لیتبینا، تاکہ الگ سے صاف ظاہر ہو جائیں، الگ سے نکل کر، المخلص، مخلص مومن، من غیرہ، غیر مخلص مومنوں سے، تاکہ جدا اور صاف ظاہر ہو جائیں، اس وجہ سے آزمایا گیا، اور یہی تو ہوا تھا۔ جب مصیبت وہ آئی، مشکلات آئیں، تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کیا، وہ لوگوں کو لے گیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہاں تو یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اتنا بڑا 10,000 کا لشکر اور صرف 1,000، وہ بھی مسلمان 1,000، وہ بھی بھوکے پیاسے اور کمزور، اور خندق کھود کھود کے اور تھک گئے، بھاگو بھائی یہاں سے نکلو۔ تو اس وقت مخلص مومن جو کہ حقیقی مومن تھے اور جو منافقین تھے وہ جدا جدا پتہ چل گئے، اور مسلمانوں کو وزلزلوا، سخت جھٹکے دے دیے گئے، حرکو،
مفسر نے اس کا متبادل لفظ آگے زلزلو کا لکھا ہری کو، کیونکہ زلزلو سے لگتا ہے کہ زلزلہ آیا، نہیں زلزلہ نہیں آیا، ہری کو لکھا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہلا کر رکھ دیے گئے، زلزالن شدیدہ، شدید قسم کے طرح سے، من شدت الفزع، فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو، گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے۔ ہم کیا ہوا آگے؟ اب ظاہر سی بات ہے نا، ایک طرف مسلمان، ایک طرف یہ منافق ان کے درمیان گھسے ہوئے، تو آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ یقول المنافقون، واو کا مطلب ہے اور از کا مطلب ہے جب، یقولو کا مطلب ہے کہہ رہے تھے، اور جب کہہ رہے تھے، المنافقون جب منافق کہہ رہے تھے، والذین اور وہ لوگ کہہ رہے تھے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی، ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے تو اور اس کے رسول نے تو ہم سے وعدہ جو کیا ہے، الا غرورا، وہ تو صرف دھوکے کا وعدہ ہے۔ منافق کہنے لگے، یار وعدہ کیا تھا نا کہ ثابت قدم رہو تو اللہ کی مدد آئے گی، وہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا ہلا کے رکھ دیا گیا تو وہ تو مسلمان تو نہیں ہلے، یہ ہل گئے۔ اب اس بات کو مفسر علیہ الرحمٰن نے کس طرح سے لکھا دیکھیے، یہ جو واو ہے نا بیٹا، وا اور از، جب مفسر کیسے لکھتے ہیں، مفسر واو کو الگ کر دیتے ہیں، انہوں نے واو کو الگ کیا اور بتایا ہے کہ اس کا یہاں پر ایک جو لفظ ہے کلمہ وہ محذوف ہے، واو کے بعد محذوف ہے، اور وہ ہے اذکر، اور خطاب کس سے ہو رہا ہے اس قرآن پاک کی اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وا اور اذکر، اذکر کا ویسے اردو میں ترجمہ ہے کہ تم یاد کرو، تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی آپ یاد کریں، یاد کریں، کیونکہ جنگ کے بعد کی بات ہے، آپ یاد کریں، از جب یقول کہہ رہے تھے المنافقون، اور والذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض کا مطلب انہوں نے بتایا ضعف الاعتقادی، وہ لوگ عقیدے کی کمزوری، جن کے اندر ایمان کی اور عقیدے کی کمزوری تھی، وہ لوگ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ آپ یاد کریں، ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، بن نصری، مدد کا، الا غرورا، لیکن دھوکے کا وعدہ کیا، استغفر اللہ، باطلاً، انہوں نے کہا باطل وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، گویا کہ ہمیں دھوکہ دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر انہی منافقین کا ذکر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہنے لگا، طائفتم، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، انہی منافقین میں سے کا ایک گروہ جب یہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ یا اہل یسربی، یا اہل یسربا، اے اہل یسرب، لا مقام لکم، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، فرجعو، واپس لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُوا، اور یہ جو اس قالت کے بعد طائفت نے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ساتھ میں وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگے، فریقن، ان میں سے بہت سے لوگ، منہم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے بہت سے لوگ منافقین میں سے آ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، انا، کہ ان کے، بیوتنا عورتن، کے ان کے جو گھر ہیں نا، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، مدینے میں، یہ تو سرحد پر ہے نا، مدینے میں ہم اپنے گھر کھلے چھوڑ آئے ہیں، چور گھس جائے گا یا جانور گھس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورتن، کوئی وہی ان کے گھر نہیں کھلے ہوئے، بند ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان یریدونا، یہ تو یہ چاہتے ہیں، وہ جو یہ چاہتے ہیں، الا فرارا، یہ درس بھاگنا چاہتے ہیں، فرار ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو مفسر نے کیا بات، کتنا خوبصورت طریقے سے، یہ یہ چھوٹی سی بات تھی نا، اب دیکھو یہاں پہ کافی اس کی جو تفسیر چلے گی وہ ایسے ایسے چلے گی، تفسیر پڑھتے ہیں۔ مفسر نے لکھا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے جب ایک گروہ جب بولا، آپ یاد کیجئے کہ جب ان میں سے ایک گروہ بولا، تو دیکھو بھائی وہاں پہ وہ بھی تھے، تو کون؟ مسلمانوں کا تھوڑی گروہ بول رہا تھا، ائی
یعنی المنافقون، یعنی منافقوں کا گروہ بولا، یا اہل یثربا، اے اہل یثرب. تو مفسر نے لکھا یثرب کے بارے میں کہ وہ ارض المدینہ تھی، وہ مدینے کی زمین تھی. ہاں، تاکہ پتہ چل جائے یثرب، کسی کو نہ پتہ ہو کہ یثرب کا کیا مطلب ہے. تو بس اتنی بات کہ وہ مدینے کی زمین تھی، مطلب مدینے والوں کو وہ کیا پکار رہے ہیں؟ بولنا چاہیے تھا یا اہل المدینہ، یا اے مدینے والو، لیکن وہ بول رہے ہیں اے یثرب والو. جی، پرانا نام لے رہے ہیں. تو ابھی چلو ابھی بتاتے ہیں کہ مقصد کیا تھا. مطلب ان کے نظر میں مدینہ مدینہ تھا ہی نہیں. ان کے نظر میں وہ وہی اسلام آنے سے پہلے کا یہ جو یثرب تھا نا، وہ اسی کی تمنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کی بادشاہت تھی، یہودیت تھی، شرک تھا، ہیں، اور اب تو مسلمان آ گئے اور اس کا نام رکھ دیا مدینہ. تو ان کو مدینہ نام سے ہی چڑ تھی، اس لیے انہوں نے مدینہ والوں کو کہہ کے پکارا اے اہل یثرب. اب مفسر نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، میں آپ کو ایک بات توجہ دلاتا ہوں. آپ کو مرکب اضافی کا معلوم ہے، مضاف اور مضاف الیہ کا معلوم ہے. آپ کو مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جر آتا ہے اس پہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یثرب، اس کے با پر کسرہ نہیں بلکہ فتح ہے. وجہ کیوں؟ قرآن پاک میں یہ کیسے آ گیا؟ یا اہل یثربی کیوں نہیں ہوا، یثربا کیوں ہوا ہے، وہ بتائیں گے. لکھتے ہیں ولم تصرف، اس یثرب والے لفظ کو کسرہ نہیں دیا گیا. تصرف کا مطلب ہے اس کی تصریف نہیں کی گئی، اس کو پھیرا نہیں کیا گیا، پھیرا نہیں گیا، اس کا ظاہری اعراب تبدیل نہیں کیا گیا، پھیرا نہیں گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اوپر کسرہ آنا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ کنفیوژن ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ولم تصرف اور اس کو کسرہ نہیں دیا گیا للعلمیتی، علمیت کی وجہ سے، و وزن الفعلی، اور وزن فعل کی وجہ سے. جن کو عربی گرامر آتی ہے صرف وہی سمجھیں، نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں منع صرف کے جو اسباب ہوتے ہیں، جو منع کرتے ہیں کہ آخر میں کسرہ اور تنوین نہ ڈالو، نہ آئے کسی بھی لفظ کے آخر میں، جب وہ دو اسباب اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کسرہ اور تنوین آنے کو روک دیتے ہیں. پھر کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی ہے. تو وہ ان میں سے مثال کے طور پہ دو اسباب ہیں، جیسے یسربا. تو دربا یدربو کے وزن پہ ہے یدربو یسربو. ایک تو یہ ہو گیا وزن، فعل کا وزن، وزن فعل. اور دوسرا یسرب، یہ بذات خود ایک نام ہے، علم ہے ایک جگہ کا. تو دو چیزیں جمع ہو گئیں، اس لیے یہ یا اہلا یسربی ہونے کے بجائے یہ یسربا ہوا، با پہ کسرہ نہیں آیا. یہ بات انہوں نے یہاں پر بیان کی مفسر نے. تو وہ جو گروہ تھا، انہوں نے جو اے اہل یثرب کہا اور ان کو پکار کر پتہ کیا کہا؟ بولے کہ لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب مفسر لکھتے ہیں، دیکھیں، بدم المیمی، یہ جو مقام کا جو لفظ ہے میم کے دمہ کے ساتھ ہے. آپ بتائیں اس وقت مقام میں میم پہ کیا ہے؟ پیش ہے، دمہ ہے نا. وہی وہ بتا رہے ہیں مفسر. تو پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ فتحہ، فتح کے ساتھ بھی ہے ایک کی رات کے اندر. جیسے یہاں لکھا ہے لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں. تو ایک قرات میں میم پر زبر ہے تو پڑھا جائے گا لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. تو میم پہ زبر آنے سے یہ ترجمہ بنے گا. آگے لکھتے ہیں ای، یعنی لا اقامتا، نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، ولا مکانتا، نہ اوقات نہ حیثیت. تو پھر کیا کرو؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں فرجعو، تو واپس لوٹ جاؤ، الا منازلکم، اپنے اپنے گھروں کی طرف، من المدینہ تھی، مدینے میں. کہہ رہے ہیں کہ چلو یہاں تو جگہ نہیں ہے تمہارے، مرمرا جاؤ گے ہیں. یہ انہوں نے خودکشی میں جھونک دیا، نعوذ باللہ. اب آگے وہ بتائیں گے کہ یہ لوگ تھے کون. وکانو، اور یہ جو لوگ تھے نا، خرجو، یہ نکلے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
کے ساتھ نکلے ہوئے تھے یہ لوگ، وہ تھے الا سلع جبل، یہ سلا پہاڑی کی طرف نکلے ہوئے تھے، خارج المدینہ تھا، مدینہ تھی جو مدینے کے باہر تھی، للقتالی جہاد کے لیے نکلے تھے یہ لوگ، سلا پہاڑ کی طرف، وہ جی جہاں پہ یہ کھودی گئی، کیا کہہ رہے تھے؟ یستاذنو، اجازت مانگ رہے تھے، آئے اور اجازت مانگنے لگے، ان میں سے فریقن، ان میں سے ایک لوگ، منہم، ان میں سے ایک لوگ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے، کس چیز کی اجازت مانگنے لگے؟ پھر رجوعی، واپس لوٹنے کی اجازت مانگنے لگے۔ جنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آ کے بولے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں واپس جانے دیں، جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یقولون، اجازت مانگنے لگے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انا بیوتنا عورتن، کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر کھلے چھوڑ آئے غلطی سے جلدی میں، یعنی غیر حسینتن، غیر محفوظ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یخشا، خوف ہے، علیہ، ان پر، یعنی ان پر دشمنوں کے حملے کا خوف ہے۔ قال تعالی، تو اللہ تعالی نے جواب ارشاد فرمایا، وما ہی بعورتن، کوئی وہی ان کے گھر نہیں کھلے ہوئے تھے، بند تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ ان، اب ان آیا نا آیت کے اندر، تو مفسر نے آگے لکھ دیا ماں، ماں نافیہ، یعنی اس کا مطلب ہے نہیں، نہیں یریدونا، نہیں وہ چاہتے تھے، الا فرارا، لیکن صرف بھاگنا۔ پھر بھاگنا سے مراد کہاں سے بھاگنا؟ من القتال ہے، قتال سے بھاگنا، وہ قتال سے بھاگنا چاہتے تھے، دراصل وہ گھر جانے کی لیے اس لیے اجازت مانگ رہے تھے، وہ بھاگ کے اپنے گھر جانا چاہتے تھے، جنگ سے ڈر رہے تھے، جہاد سے ڈر رہے تھے، جہاد کی مشکلوں سے ڈر رہے تھے، ہیں؟ پھر یہاں تک یہ ایک یہ ہوا، اس کے بعد بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ جو منافق تھے، ابھی تو دشمن تو دور خندق کے اس طرف کھڑا ہے نا بھائی، آیا تو نہیں نا، خندق کو کراس کر کے دشمن نے حملہ تو کیا نہیں ہے، تو اگر دشمن، اب آگے جو بات ہو رہی ہے آئے گی، اگر وہ دشمن کفار کا لشکر وہ آ کر حملہ آور ہو جاتا، تو اس دشمن کو تو یہ پتا تھا نا، کیا کہ اس 1,000 کی جو مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ منافق ہے، کیونکہ منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جو پوری جماعت تھی یہ جانتے تھے ان کو، انہوں نے ہی تو جا کے ورغلا کے اور سارا لشکر تیار کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا؟ تو وہ جو لوگ تھے اس طرف ذرا توجہ سے سن لیں، کہ وہ جو لوگ تھے کفار کے اور مشرکین کے اور یہودیوں کے، جو لوگ 10,000 کا لشکر بنا کر سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کو تو پتا تھا کیا، کہ مدینے کے اندر منافق بھی ہیں، جی ان کو پتا تھا کہ مدینے میں منافق بھی ہیں، اور وہ کوئی دل سے مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہیں ہی مشرک۔ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرمائیں گے کہ بالفرض اگر وہ فوجیں گھس آتی مدینے میں، تو جو مسلمان لڑتے وہ تو لڑتے، منافق کیا کرتے اس وقت؟ کیونکہ منافق تو ان کے دوست ہیں، وہ تو ان کے دوست تھے، وہ تو ان کے دوست تھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو باہر سے آتے لشکر کافروں کے، وہ ان منافقوں کو چیک نہ کرتے کہ بھائی تم واقعی میں تم منافق ہی ہو نا، ایسا تو نہیں کہ تم مسلمانوں کے جاسوس تو کوئی نہیں ہو؟ اچھا اگر تم منافق ہو، یعنی تم ہماری طرح بت پرست ہو، تو بت پرستی کر کے دکھاؤ، سچا مسلمانوں کو کبھی بت پرستی نہیں کرے گا۔ تو آگے والی آیت میں یہ بات بتائی جائے گی کہ اگر وہ بالفرض آ بھی جاتے اور یہ فوجیں ان کے اوپر داخل کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ آ کر ان منافقین سے کہتے شرک کر کے دکھاؤ، شرک، شرک کر کے دکھاؤ تاکہ ثابت ہو تو کہ تم مشرک ہو، تو یہ کر دیتے، تو یہ شرک کر کے دکھا دیتے، یعنی ابھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، جب کافر آ جاتے تو پھر یہ شرک بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ جی دیکھیں اب پڑھتا ہوں آگے۔